عقیقہ کریں گے، بپتسمہ نہیں دیں گے، کوئی مرے گا تو اس کو جلائیں گے نہیں، دفنائیں گے، کفنائیں گے۔ لیکن آپ نے جن اشعار کا ذکر کیا ہے، یہ سوال علامہ کو علی گڑھ کے طالب علموں نے پوچھا تھا۔ حضرت ابو بکر کے زمانے میں بعض جو مشورے شورا نے دیے انہوں نے نہیں قبول کیے کہ خلافت راشدہ کا نظام اکثر بہت بڑا سوال کیا جاتا ہے کہ 30-35 سال کے بعد فیل ہو گیا۔ کہہ لیجیے 661 عیسوی میں معاویہ امیر معاویہ نے ٹیک اوور کیا۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جو خلافت راشدہ میں تھیں جو اب نہیں ہیں۔ اندر یہ مولوی پیشہ پیدا کیا گیا ہے۔ کس طرح پیدا ہو گیا؟ کیوں ہو گیا؟ اسی ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی قومیں تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں گی، اور جو 2 اصحاب ہمارے ساتھ ہیں وہ کمال کی بلندیوں پر اور علم کے اس سطح پر ہیں کہ ایک طرف حضرت علامہ اقبال کے فرزند ہیں جن کا اپنا تعارف اتنا بڑا ہے کہ خود علم کے اور اس کے تحریر کے اور تقریر کے مرتبے پر اپنی حیثیت رکھتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ وہ علامہ اقبال کی فکر کا پرچم ہی تھامے ہوئے ہوں، لیکن دوسری طرف ایک اور فرزند ہے کہ جو فکر کا پرچم تھامے ہوئے ہیں، اور ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں۔ اب کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فکر کا پرچم کسی اور کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اور جینیالوجی کا پرچم کسی اور کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ میں شروع کروں گا شعر ہمارا جو ڈاکٹر صاحب آپ سے کہ جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ کیا یہ شعر اقبال کی پوری شاعری کو احاطہ کرتا ہے؟ یہ بالکل کچھ جدا سی چیز اچانک کہہ دی گئی؟ نہیں، میرے نزدیک تو یہ اقبال کے پورے فکر اور ان کی پوری شاعری اور ان کے پیغام کا ایسنس ہے۔ میرے نزدیک علامہ اقبال کا جو سب سے بلند مقام ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ انہوں نے ہمارے ہاں تدریجاً زوال کے دور میں جو اسلام محض ایک مذہب بن کر رہ گیا تھا، ریلیجن، کہ بس ڈاگما ہے اور کچھ جو ہے وہ ورشپ، فارمز آف ورشپ ہیں، کچھ ریچولز ہیں، دین کا تصور ختم ہو چکا تھا۔ اس تصور کا مجدد ہے اقبال، اس نے دوبارہ تازہ کیا ہے کہ در حقیقت اسلام دین ہے۔ ہاں، مذہب کا ایلیمنٹ بھی اس میں ہے، اس کے عقائد ہیں، اس کی عبادات ہیں اور اس کے ریچولز ہیں۔ پیدا ہوگا بچہ تو کیا کریں گے؟ عقیقہ کریں گے، بپتسمہ نہیں دیں گے، کوئی مرے گا تو اس کو جلائیں گے نہیں، دفنائیں گے، کفنائیں گے، ریچولز بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اوور ابو آل وہ ایک نظام زندگی ہے مکمل، سیاسی نظام ہے، اس کا معاشی نظام ہے، اس کا معاشرتی نظام ہے، اور سیاسی نظام کا ظاہر بات ہے کہ نقطہ آغاز یہ ہے اللہ کی حاکمیت، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی متانے آتے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نیچا۔ لیکن وہ شعر بہت اسپیسیفک ہے کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو، جو کانسیپٹ ہے حکمراں ہے ایک وہی باقی متانے آتے۔ تو میرے نزدیک تو یہ علامہ اقبال کے فکر کا مرکز و محور ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت سارے نظاموں کے بارے میں علامہ اقبال کے ہاں ایک نفی ملتی ہے، میں جمہوریت کی بہت بڑی نفی، دیوے استبداد جمہوری کبا میں پائے تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نظم پری، کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراقی کچھ اگر یہ پریشاں روز کا آشفتہ مغز آشفتہ ہو۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اقبال جس اسلام کا خواب دیکھتا تھا، ہمارے ہاں وہ اسلام فقہ سے ان باقی چیزوں سے تو بالا تر قسم ایک اوورال پرسپیکٹ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس کو وہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس علاقے کی ڈیسٹنی ہے اور یہ جہاں بنے گی، اس ریاست میں یہ جو دین کو کس طرح وہ سیاست کے ساتھ اکٹھا کرنا چاہتے تھے؟ پہلی بات تو میں جس سے سمجھتا ہوں وہ یہی ہے کہ حضرت علامہ کے ذہن میں یہ ایک خیال جو ہے، یہ تصور جو ہے کہ ریاست کی اہمیت ہے، کیونکہ اس کے بغیر دین کو پریزرو نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ ریاست آپ کی نہ ہو، اور اسی وجہ سے وہ مثال لیتے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ اسلام جو تھا وہ ایک طرح سے سلطانی جمہور کا پیغام لایا تھا انسانیت کے لیے۔ اب وہاں وہ جمہوریت کو ایک مقام دیتے ہیں، لیکن آپ نے جن اشعار کا ذکر کیا ہے، یہ سوال علامہ کو علی گڑھ کے طالب علموں نے پوچھا تھا کہ جی آپ کس طرح جمہوریت کے قائل ہیں جبکہ آپ نے جمہوریت کو اپنے اشعار میں اتنا کرٹیسائز کیا ہے؟ تو اس کا جواب انہوں نے یہی دیا تھا کہ آپ مجھے بتائیے اس کا نعم البدل کیا ہے،
آمریت یا ملوکیت، اور پھر فرمایا کہ دونوں چیزوں کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ انہوں نے جمہوریت کو ایز اے پولیٹیکل آرڈر اس سسٹم میں اس کی اغلاط میں جمہوریت ان کو چاہتے ہیں کہ وہ اشارہ کیا سسٹم میں آ جائے۔ اور آج کل ایک کانسیپٹ بڑا مزدار بن گیا ہوا ہے کہ اقبال نے کہا ہے کہ اجتہاد جو ہے پارلیمنٹ کرے گی، جبکہ بڑا کمال کا شعر ہے کہ گریز از طرز جمہوری غلام پخت کارشو کہ از مقصد صد خر فکر انسانی نمی آئے، کہ 200 گدوں کے دماغ پہ، اور ہم مشاہدہ بھی کرتے ہیں روز کے روز۔ تو ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اقبال کی جمہوریت کس جگہ پر؟ ہاں، میں اصل میں اس پہ عرض کروں کہ دو چیزوں میں فرق کرنا چاہیے۔ ایک جمہوریت جس کا اقبال قائل ہے وہ ہے اللہ کی حاکمیت کے تحت اور کتاب و سنت کے حدود کے اندر، یعنی جو سسٹم آف گورننس ہے اس کے نیچے وہ جمہوری ہوگی۔ لیکن حاکمیت اللہ کی ہے، قانون سازی کا اختیار مطلق اللہ کے پاس ہے۔ جو چیز اس کی طرف سے آ گئی ہے وہ کسی ملک کے 100% جو باشندے ہیں وہ بھی اس پہ ترمیم نہیں کر سکتے۔ یہ ڈیوائن لا ہے، اس کو تو آپ نے نافذ کرنا ہے۔ ہاں، خلافت کا تصور یہ ہے کہ جہاں وہ ڈیوائن لا موجود نہیں ہے، جہاں کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صراحت نہیں ہے، وہاں امرہم شورا بینہم، آپس میں مشورہ کر کے اور معاملات طے کر لو۔ تو یہ ڈیموکریسی، یہ اسلامک ڈیموکریسی، اقبال اس کو مانتا ہے۔ اسی لیے لیکچرز میں کہا بھی ہے کہ ریپبلکن فارم آف گورنمنٹ از ویری کلوز ٹو اسلام۔ یہ گورنمنٹ ہے، ریاست کے اندر تصور سب سے پہلے حاکمیت کا آتا ہے اور اس کی وہ بالکل نفی کرتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ایک سوال بڑا مغربی جمہوریت میں چونکہ حاکمیت عوام کی ہے، یہ حاکمیت، انسانی حاکمیت کا تصور ہی تو شرک ہے، کفر ہے۔ اللہ کی حاکمیت کے مقابلے میں کوئی حاکمیت، یہی کفر ہے، یہی شرک ہے۔ مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ لیکن یہ کہ اس حاکمیت خداوندی کے تحت اور اس کی عملی شکل کیا ہوگی، اب اللہ تو ہم پر موجود نہیں ہے یہاں، وہ کیا ہے کہ کتاب و سنت کے دائرے کے اندر آپ میوچول جو ہے کنسلٹیشن سے امرہم، یہ امرہم ہے جو اس دائرے کے اندر ہے، یہ امرہم ہے، وہ امر اللہ ہے۔ امر اللہ کے اندر آپ کوئی ترمیم نہیں کر سکتے، اس کو تو آپ نے انفورس کرنا ہے۔ البتہ امرہم میں آپ مشورہ کیجئے، آپ کاؤنٹی کو ووٹ سے فیصلہ کر لیجیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں پر ایک بڑا غریب سوال آتا ہے کہ اسلام کا جو خلافت کا بیسک سسٹم تھا، شورا کو آپ رکھ لیں، امیر کا جو مقام ہے وہ کوئی پریزیڈنشل فارم سے ملتا جلتا نہیں لگتا ہمارے، کہ بجائے اس کے کہ ہم ایک وزیر اعظم یا پارلیمانی سسٹم کی صورتحال رکھیں؟ نہیں، میں تو نہیں سمجھتا کہ ایسی صورت ہے۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو اس میں تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں بعض جو مشورے شورا نے دیے انہوں نے نہیں قبول کیے۔ جی ویٹو کا مسئلہ آ گیا، ویٹو کا، اچھا، لیکن یہ صورت حضرت عمر کے زمانے میں نہیں تھی، انہوں نے شورا کے مشوروں پر عمل کیا، بلکہ انڈیویجولز پہ بھی کیا، حضرت علی کے مشوروں پہ، اکیلے پہ۔ ہاں بالکل، کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ بالکل، وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اس میں خاص طور پر حضرت علی کو تو نقصان ہی اسی وجہ سے پہنچا ہے کہ وہ جو ان کے اپنے جو شورا تھی، اور یہ کون تھے؟ خوارج کہ کبر نہ موت الکبائر، کہ بڑوں کی موت نے ہمیں بڑا بنا دیا، کیونکہ وہ میرے مشورہ دینے والے نہیں رہ گئے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جو شورا کا تصور ہم نے ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے تاریخ میں، وہ افسوس ہے کہ وہ ہو نہیں سکا۔ اب میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو خلفائے راشدین کا نظام تھا وہ فیل ہوا ہے، وہ متروک ہوا ہے اس بنا پر کہ وہ نہیں اس کو نبھا نہیں سکے، نہیں سوسائٹی میں وہ چیز نہیں آ سکے۔ ناظرین، اس پہ گفتگو کرتے ہیں جو بہت بڑی بات کی ہے جسٹس جاوید اقبال صاحب نے، کہ نظام جو تھا خلافت کا وہ فیل ہوا ہے، اس پہ بات کریں گے، ذرا سے توقف۔ جی ناظرین، وقفے کے بعد پھر آپ کلام ہے، اور سوال تھا کہ خلافت راشدہ کا نظام، یہ اکثر بہت بڑا سوال کیا جاتا ہے کہ 30-35 سال کے بعد فیل ہو گیا، خرابی نظام کی تھی یا خرابی ان فورسز کی تھی یا ان لوگوں کی تھی یا اس سوال کی تھی جو اس سوسائٹی میں آنا شروع ہو گیا تھا؟ آپ نے سوال کو جو شکل دے دی ہے اس میں مجھے ذرا وسیع بات کرنی پڑے گی۔ میرے نزدیک اسلام کا کامل نظام دشمن بھی مانتا ہے کہ کم سے کم 30-40 برس قائم رہا۔ مجھے آج یہ بتایا جائے، آج تک وہ ڈیموکریسی جس کا خواب دیکھا تھا والٹری اور روسو نے، کہیں ایک دن کے لیے بھی کہیں آئی؟ میں کبھی نہیں آئی۔ کیا وہ جو سٹیٹ لیس سوسائٹی کا خواب مارکس نے دکھایا تھا وہ ایک دن کے لیے بھی کہیں آیا ہے؟ دنیا میں کوئی اور نظام ہے ہی نہیں۔
یہ نظام آیا اور 40 برس تک اپنی ٹوٹیلٹی کے اندر چوں کا تو قائم رہا. اب یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ نظام فیل ہو گیا. نظام نہیں فیل ہوا, انسان فیل ہوا ہے. کہ میں یہ سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ نظام فیل ہو گیا. نظام نہیں فیل ہوا, انسان فیل ہوا ہے. ابھی انسان سوشل ایولیوشن کی اس لیول پر نہیں آیا تھا, ابھی اس کے اندر اتنی کانشسنس نہیں تھی. ابھی جو ہے خون اور قبائلی رشتے جو ہیں ان کی کافی جکڑ بندی موجود تھی. لہذا اسلام نے کیا کیا ہے, استاد اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے سے اس اٹرنل اور حقیقی نظام کی ایک مثال دکھا دی. پوری دنیا مانے گی کہ وہ آئیڈیل نظام ہے, اور اب اس کو اصل میں بڑے پیمانے پر ہونا ہے. دنیا کے خاتمے سے پہلے وہ نظام دنیا میں دوبارہ آئے گا اور گلوبل ہوگا. ڈاکٹر صاحب ایک بڑی عجیب و غریب سوال ہے کہ 1400 سال میں ہم نے فقہی مسائل کے اوپر بڑا اجتہاد کیا, ہر مقام پہ ہوتا رہا. جس ایسے ایسے سوال ہم نے لوگوں کے جو کہ واقع ہوئے بھی نہیں تھے ہم نے ان کو پوچھا, لیکن سیاسی معاملات کے اندر ہم نے اجتہاد نہیں کیا. کہ ایک نظام جو اس وقت چل رہا تھا اس وقت ریگولر اجتہاد ہو رہا تھا, چیزیں نکل رہی تھی, ہم نے اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا. اصل میں جو تاریخ ہے وہ کیا ہے کہ ملوکیت دوبارہ آ گئی, اور یہ ملوکیت اتنی مضبوطی سے آئی خلافت راشدہ کے بعد. امیر معاویہ انہیں کوئی خلیفہ راشد نہیں مانتا, وہ بادشاہ خود بھی نہیں رہتے, بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ یہ کسر عرب کے کسرائی ہیں. تو اصل میں ہوا کیا ہے, جب ملوکیت دوبارہ آ گئی تو کچھ اٹیمپٹس ہوئی ہیں ریسٹور کرنے کی, چاہے وہ حسین ابن علی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما, چاہے عبداللہ ابن زبیر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما, چاہے نفس زکیہ تھے یا حضرت زید تھے. ان سب نے جو کام کیا ہے اس کے نتیجے میں, لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ ناکامی 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 ناکامی. لہذا یہ سمجھا گیا کہ وی ہیو ٹو لیو انڈر دس روف, یہ روف اب ہٹنے والی نہیں ہے. تو اس کے نیچے نیچے اجتہاد چلتا رہا. ملوکیت کو تو انہوں نے تسلیم کر لیا کہ اب یہ جو ہے, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی ایک دفعہ فرمایا تھا کہ اسلامی فقہ میں متغلب جو ہے, جو خود غلبہ حاصل کر لے, اس کی حکومت بھی جائز ہے. بالکل, یہ تو جسٹس منیر کی بات ہوگی سر. نہیں, کہ فاتح انقلاب جائز ہے. جسٹس منیر کو اگر پتا ہوتا کہ فقہ اسلامی میں تغلب اور غصب جائز قرار دیا گیا ہے, تو وہ مثال دوسری وہ کیا جو انہوں نے دے رکھی ہے جی وہ کیسٹن تھیوری, وہ اس کی ضرورت ہی نہیں. آپ اپنی مثال لیتے, چونکہ علم کہ نہیں جو تھا. مطلب جو قبضہ کر لے وہ حکومت پہ, تو اس کی وہ. لیکن ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ اجتہاد کی بات کرتے ہیں بہت, اور اقبال کے حوالے سے بات کرتے ہیں آپ. مسئلہ ذرا یہ ہے کہ کس قسم کے سیاسی نظام میں اجتہاد کی, کیونکہ ہم نے آج تک جو نعرہ بڑا پاپولر ہے کہ خلفائے راشدین والا نظام ہمیں چاہیے, بہت پاپولر ہے. خلافت, وی وانٹ خلافہ بیک, پتہ نہیں کیا. وہ بش بھی کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ یہ خلافت واپس مانگتے. کیا خلافت واپس اسی طرح آئے گی جیسے وہ تھی, یا کوئی کسی نہیں, اگر وہ آنی ہوتی جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر فرض کیجئے خلفائے راشدین کا دور اتنا آئیڈیل دور تھا, تو کہہ لیجئے 661 عیسوی میں امیر معاویہ نے ٹیک اوور کیا. 661 سے لے کے 1924 تک ملوکیت کا دور رہا ہے, اور اس دور میں کیوں ایفرٹ نہیں تھی مسلمانوں کی جو شہری تھے کہ وہ خلافت کا نظام واپس لائیں؟ لیکن مجھے صرف یہ بتائیے کہ اس 1924 تک دنیا کے کسی اور خطے میں بھی کوئی ایفرٹ تھی ملوکیت ختم کرنے کی؟ نہیں, کوئی ضروری نہیں ہے کہ دکھے نہیں, ایک اوورال مزاج بنتا ہے نا ڈاکٹر صاحب. دوسری دنیا کو اس میں مت لائیں آپ. کچھ افریقن کنٹریز میں نائجیریا تھوڑا بہت میں کچھ ہوا ہے. نہیں, مسلمانوں کی بات نہیں میں کر رہا, یورپ بھی تھا. میں مسلمانوں کی بات, جی ہاں, یورپ میں تو ظاہر بات ہے کہ جب فرینچ ریولوشن آیا ہے اس کے بعد ہی, اس کے بعد سے آغاز ہوا ہے. اس سے بعد پہلے ان کا سوال ہی نہیں تھا. تو وہ تو اصل میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو ملوکیت ہمارے ہاں آ گئی, پہلی بات تو جو آپ نے ایک بات کہی تھی, بعین ہی خلافت راشدہ کا نظام دنیا میں اب نہیں آ سکتا. ویری بولڈ سٹیٹمنٹ جو میں آپ کے سامنے بالکل ٹھیک ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ 4 چیزیں ایسی ہیں جو خلافت راشدہ میں تھیں جو اب نہیں ہیں, نہ کبھی ہوگی قیامت تک. وہ نبوت کا تتمہ اور ضمیمہ تھا دور. جی ٹرینڈ لوگ, وہ نبوت کہاں ہے؟ نمبر 2, ان کا تزکیہ محمد رسول اللہ نے کیا ہوا تھا. اب کہاں ملیں گے آپ کو ایسے آسمان جنہیں آپ لائف لانگ خلافت دے دیں؟ آپ کی زمین نہیں ملے گا, آپ کو ٹائم مقرر کرنا پڑے گا. نمبر 3, ان میں گریڈیشن تھی جو محمد نے پیدا کر دی کہ ٹاپ پر 10 ہیں, پھر
313 ہے، پھر جو اصحاب بیعت رضوان ہے، پھر وہ جو مکے کی فتح سے پہلے آ گئے، پھر بعد یہ گریڈیشن. پھر نمبر 4 وہ ٹرائبل سوسائٹی تھی. یہ 4 چیزیں اب چونکہ نہیں ہیں اور نہ آئیں گی، لہذا ایگزیکٹ وہ نظام نہیں. خلافت سے مراد صرف اتنی بات ہے کہ خلافت جو ہے وہ حاکمیت کے مقابلے میں ایک شے ہے. حاکمیت کا اختیار اور خلافت کا اختیار اس کا برابر نہیں ہے. جو اللہ کا حکم آ گیا اس کے ساتھ رسول کا حکم آ گیا، وہ تو امپلیمنٹ ہوگا. جو یہاں نہیں ہے اب اس کے اندر آپ وہاں بھی مشورہ کیجئے، طے کیجئے اور نظام بنا لیجئے. اس میں آپ فیڈرل بنائے نظام، اس میں آپ جو ہے یونٹری بنائے نظام، وہی جو صدارت کے بعد اور صدارت بنا لے. اگرچہ صدارتی نظام زیادہ لاجیکل ہے، زیادہ صحیح ہے، زیادہ آسانی سے ورکیبل ہے اور یہ خلافت راشدہ کے نظام سے قریب تر ہے. ڈاکٹر صاحب اس جو پورا مصرع ہے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، ایک ڈیموکریٹک ڈکٹیٹرشپ بھی ہوتی ہے اور ہم نے اس کا تجربہ دیکھا ہوا ہے اس ملک کے اندر. دنیا میں بہت سارے لوگوں نے، ہٹلر جو تھا وہ الیکٹڈ، سارے جو آئے ہٹلر جو ہے مطلب پاپولرلی الیکٹڈ آدمی تھا، 2 کروڑ کے قریب تھا. تو وہ جو دیو استبداد جمہوری قوام پائے کو، جو پہلے میں نے کہا تھا، وہ جو دیو استبداد جب وہ لبادہ اوڑھ کے آتا ہے فیوڈلزم کا، اسلام ٹرائبل سوسائٹی، بڑا ایک کمال بات انہوں نے 4تھا پوائنٹ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ ٹرائبل سوسائٹی ہوتی ہے ایگیلیٹیرین، فیوڈل ہوتی ہے ایگریرین. یہاں ایک کیسے اس کو ہم اجتہاد، آپ نے اجتہاد کیا بات کر، یہاں کیسے آئے گا؟ دیکھیے لیٹس فرسٹ بی ویری کلیئر کہ دیوی استبداد جو علامہ نے اصطلاح استعمال کی ہے اس کے اسپیسیفک معنی ہے. اس زمانے میں دیوی استبداد تھا جو کہ ویسٹرن پاورز تھی، اور آپ اس کو اس طرح وسعت نہ دیں کہ آپ اس کو یہ کنسیڈر کریں کہ کوئی بھی شخص جو بھی اقتدار جس کے ہاتھ میں ہے، خواہ وہ فیوڈل ہو خواہ وہ کچھ بھی ہو، تو وہ دیوی استبداد. ہمارا ایم این اے جس وقت جیتتا ہے نا تو اس کو سب سے پہلے اس کا کام یہ ہوتا ہے وہ کیسے دشمنوں پر غلبہ حاصل کرتا ہے. وہ تو ایک علیحدہ مثال ہے، آپ اس کو نہ تو اسلام سے اس کا تعلق ہے کوئی، وہ تو آپ کا معاشرہ ہے. سوال یہاں پر میں جو یہاں پر اٹھتا ہے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. سیاست ہماری جو ہے، خواہ ہم ڈیموکریٹک لے لیں خواہ ہم ڈکٹیٹوریل لے لیں، ان دونوں کے اندر چنگیزی ضرور آئی ہے. دین کے تابع، آپ کی جو بات صحیح ہے، دین اس کو ہم کس سطح پہ کر سکتے ہیں، مطلب اس کی کوڈیفیکیشن، کیا ایسا کام آج تک ہو چکا ہے؟ اصل میں کوڈیفیکیشن آف لاز جو ہے وہ اس سطح پر نہیں ہوا ہے جس کی آج ہمیں ضرورت ہوگی. یہ کوڈیفیکیشن انہوں نے کی ہے اپنے اپنے مسلک کے اندر. آج جو مسئلہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اگر یہاں پہ اسلامی نظام آئے تو کس کی فقہ نافذ ہوگی. اس کا یہ مجھ کو دیا گیا تھا، یہ جو ضیاء الحق صاحب کے دور میں علماء کنونشن ہوئی تھی، یہ 20 اگست 1980 تھا شاید، تو اس میں مجھے یہ مضمون دیا گیا تھا کہ آپ بتائیں کہ یہاں فرقہ واریت کا حل کیا ہوگا. میں نے کہا تھا کہ آج جہاں تک پرسنل لا ہے اسے مسلکوں کے حوالے کر دیجئے، ڈونٹ ٹچ اٹ. حنفی کا ہے، مالکی کا ہے، شافعی کا ہے، جعفری کا ہے، یہ 1200 250 1250 ان کی عمریں ہیں، ان کو آپ ہلا نہیں سکتے. اور ان کو انگریز نے بھی نہیں چھیڑا تھا، اور ان کو ہندوستان میں مسلمانوں نے ہندوؤں کو بھی نہیں چھیڑنے دیا، اپنے فیملی لاس انٹیکٹ رکھے. البتہ جو لا آف دی لینڈ ہے اس میں کسی فقہ کی پابندی نہیں. ساری فقہیں، میں نے تو 8 گنوائی تھی، یہ 4 سنیوں کی ہے، پھر جعفری ہے، پھر زیدی ہے، پھر ظاہری ہے، پھر عباضی ہے، جو ان کی ہے خوارج کی. ان سب کو ہم سمجھیں گے کامن ہیریٹاج ہے ہمارا علمی. ہم اس سے ریفرنس لیں گے، جیسے کہ عدالتوں میں آپ کو معلوم ہے کہ فلاں عدالتوں کے نظائر پیش کیے جا رہے ہیں، اور نیو کوڈیفیکیشن کے ساتھ نیو لیجسلیشن ہوگی جو ہمیں کرنی ہوگی، ان سے ہم مدد لیں گے. اصل سورس قرآن اور سنت، یہ نیو لیجسلیشن ہوگی. یہ نیو لیجسلیشن ناظرین دیکھیں کیسے ہو سکتی ہے اور چنگیزی سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں دین کے تابع ہو کے. تھوڑے سے توقف کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور سوال وہی ہے کہ تو نے کیا دیکھا نہیں، مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندری چنگیز سے تاریخ تر. یہ کیسے ہے؟ میرے نزدیک اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ مغرب کی جمہوریت نے جس طرح کولونائزنگ کیا دنیا کو، یہ چنگیزیت ہے. وہ جو اقبال نے ایک اور جگہ کہا ہے، یہ ابلیس کی مجلس شورا میں ہے، وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر. تو کوئی مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، کیا فرق واقع ہوتا ہے. نمبر 2 یہ
کہ مغرب کی اس جمہوریت کے ساتھ ملی ہوئی شے ہے کیپٹلزم. ان دونوں نے مل کر جو دنیا کے اندر تباہی برپا کی ہے. در حقیقت آج کی ڈیموکریسی کیا ہے امریکہ کی؟ دس از دی ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپٹلسٹ. عوام کا کیا حصہ اس کے اندر؟ عوام کے ہاتھ میں ایک ووٹ تو دے رکھا، کچھ بھی نہیں ہے. جو بلینئر نہ ہو وہ الیکشن ہی نہیں لڑ سکتا. ڈاکٹر صاحب ایک عجیب سوال سا یہاں پر پیدا ہوتا ہے، وہ جو خیر یہاں سے تو آیا کہ اقبال نے جو ابلیس کے مجلس شورا کا انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ اس کے اندر وہ کیپٹلزم کی بات کی ہے. جب وہ کہتا ہے نا کہ ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار عرض، اس میں مسلمانوں کی جو خاص اس میں کہتے ہیں نا کہ ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ سوال آپ سے کہ کیپٹلزم سے اقبال نے نجات کا رستہ کیا دکھایا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ تو اس زمانے میں علامہ کی اپنی جو زندگی ہے اس میں تو ان کی جو سٹرگل ہی ہے، جس وقت وہ سیاست میں آئے ہیں تو وہ سٹرگل ہی فیوڈلزم کے خلاف. جی بالکل. پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ آپ جن اشعار کا حوالہ دے رہے ہیں جی ان کو اتنا وسیع نہ کیجئے، ان کو اپنے اسی پرسپیکٹو میں دیکھیں. اس وقت جو نظام تھا وہ انگریز، لیکن ڈاکٹر صاحب کالونائز تو آج بھی ہے نا، آج امریکہ کر رہا ہے. وہ ٹھیک ہے، تو پھر وہ ویسٹ کی ایک طرح سے سائیکی بیان کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک. بیسک تعلق اس کا یہ نہیں ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو نظام حاوی ہے اس کی اصلیت یا حقیقت، اس کا چہرہ کیا ہے. لیکن باقی جو باتیں ہیں جس میں آپ نے ذکر کیا ابھی، تو وہ تو اس مسئلے پر تو ہم آئے ہی نہیں. یہ ملک بننا تھا ایک طرح سے تجربہ گاہ اسلام کی، وہ ہم اس طرف آئے ہی نہیں. نثر کی طرف توجہ اگر دیں تو اس میں معلوم ہوتا ہے کہ شعر میں تو اگر ایک طرف وہ کہتے ہیں جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ دین ملا فی سبیل اللہ فساد. اس کے کیا معنی؟ کون سا دین ہے جو فساد کا باعث بنتا ہے؟ ملا کا دین کون سا ہے؟ ملا کا دین کچھ دوسرے دین اسلام سے ملا کے ازاں اور مجاہد کے ازاں اور وہاں بھی وہ تو کرنا چاہوں گا کہ ملا کے دین سے مراد یہ ہے کہ جب سے مسلمانوں کے اندر یہ مولوی پیشہ پیدا کیا گیا ہے. کس طرح پیدا ہو گیا؟ کیوں ہو گیا؟ اسی لیے ہوا. ایلیٹ نے تو دین پڑھنا نہیں، آپ نے تو اپنے بچے کو دین پڑھانا نہیں ہے. وہ گرے پڑے طبقات جو ہے انہوں نے دین پڑھنا ہے، روٹیاں شام کی مانگ کو کھائیں گے اور دین پڑھیں گے، اور ان کو آپ نے اپنا امام بنا کے رکھا ہوا ہے. تو یہ پروفیشن تو آپ نے کریٹ کیا ہے. تو پھر کس طرح اس کا ازالہ کس طرح کیا؟ ازالہ تو یہی ہوگا کہ آپ خود دین پڑھیں، آپ اپنے جدید تعلیمی نظام کے اندر دین کو جو ہے پوری طریقے سے دین تو ایک موضوع ہے. یعنی مطلب ہے آپ کہہ لیں سائنس پڑھو، ٹھیک ہے، دین بھی پڑھے، جو پڑھنے والے ہیں دین پڑھ لیں، جو سائنس پڑھنا چاہتے ہیں وہ سائنس پڑھیں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک کلاس ہمیشہ یہاں پہ ہوگی جو جب تک کہ ہمارے ہاں دین اسلام اس طرح آرگنائز نہیں ہے جس طرح چرچ آرگنائز ہے، کیونکہ اسلام چرچ نہیں تھا. سب سوال بڑا کمال آ گیا ہے یہاں پر کہ دین کا علم جو ہے، ہم اپنی ذرا سی صحت خراب ہوتی ہے، ہم اتنے بڑے انسائکلوپیڈیا اٹھا کے لے آتے ہیں ہیلتھ کے، ڈاکٹر سے زیادہ ہمارا علم ہو جاتا ہے. دین کے معاملے میں ہمارا علم ہی نہیں ہوتا، تو پھر ملا تو پیدا ہوگا نہیں. ملا تو پیدا اس لیے ہوگا چونکہ ہمارے ہاں دین آرگنائز نہیں ہے، اسٹیٹ کا کنٹرول دین پر نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ کا کنٹرول دین پر ہونا چاہیے تاکہ یونیورسٹیوں سے فار ایگزامپل یہ جو ہمارے مدرسے ہیں ان کا یونیورسٹیوں کے ساتھ ان کو منسلک کرنا چاہیے، اور جو شخص بھی کوالیفائڈ ہو وہی مساجد میں آئمہ مساجد ہوں. آپ کو علم ہے کہ خلفاء کے زمانے میں 2 جو اپائنٹمنٹس تھی یہ ہائیسٹ ایگزیکٹو اتھارٹی کرتی تھی، ایک قاضی کی اور ایک آئمہ مساجد کی. اور مساجد تو ملوکیت میں ہوتا تھا، ورنہ تو نہیں ہوتا تھا. نہیں، شروع سے بھی حضرت عمر کے زمانے سے شروع ہوا ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ بات اتنی پھیل گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطیب بنا کے بھیجا تھا نماز پڑھانے کے لیے کچھ لوگوں کو تبلیغ کے لیے، بلکہ ایک خاتون کو بھی اجازت دی گئی. اچھا جی، وہ تو انہوں نے خاتون کو اجازت دی تھی خاتون کی جماعت کرانے کی اپنے، لیکن انہوں نے ایک صحابی کو بھی ساتھ بھیجا تھا، وہ ساتھ گئے تھے. نہیں،
وہ تو ایک خاتون تھیں ام ورقہ، انہوں نے چاہا تھا تو حضور نے اجازت دے دی تھی. وہاں مؤذن مرد تھا، ہاں ٹھیک مؤذن اذان دے کر موضوع سے بہت دور ہو جائیں گے جہاں پر کہ ملا کا دین ملا فی سبیل اللہ. اس پہ اقبال کی ایک بہت خوبصورت ربائی ہے کہ زمن بر صوفی و ملا سلام کہ پیغام خدا گفتند مارا ملے تعویل شان در حیرت انداخ خدا و جبرائیل و مصطفیٰ را. یہ ایسی ایسی تعویلیں کرتے ہیں علماء کہ خدا بھی حیران رہ جاتا. میں نے کیا بھیجا، میں نے تو یہ بھیجا نہیں تھا، جبریل میں لے کے نہیں آیا تھا، اور سورہ پاک بھی حیران تھا، میں نے یہ کہا نہیں تھا. اب یہ تعویلات میں جو یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے اقبال ہے، تعویلات سے ہم کیسے نکلیں گے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے سر، اور آپ جیسے عالم دین کے سامنے تو بہت بڑا سوال ہونا چاہیے. اگر ہمیں اب دوبارہ نظام قائم کرنا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے ذریعے سے بات کے فیصلے ہوں گے. مجھے تھوڑا سا اختلاف جو ہے ڈاکٹر صاحب سے وہ یہ ہے کہ حضرت علامہ نے جو فرمایا تھا کہ آئندہ اجتہاد پارلیمنٹ کرے گی، آئی ایگری 100%. لیکن میرے نزدیک اس سوال کے دو حصے ہیں. ایک ہے اجتہاد کون کرے گا، ایک یہ کہ کس کا اجتہاد نافذ ہوگا. ان دونوں کو علیحدہ کیجیے. اب جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک عباسی بادشاہ ہے، اس نے قاضی ابو یوسف کو بٹھا دیا ہے. اب قاضی ابو یوسف کے اجتہادات پر فقہ بن رہی ہے، لیکن انفورسنگ پاور کس کی ہے؟ قاضی صاحب کے باپ کی بھی نہیں ہے، وہ تو ہے تو در حقیقت وہ عباسی خلیفہ کی. یہی کام کیا تھا پھر تقریباً 1000 سال کے بعد ہمارے اورنگزیب نے کیا کیا فتاوی عالمگیری مرتب کس نے کی ہے؟ عالمگیر نے تو فتوا نہیں دیا کوئی، وہ تو تمام جتنے بھی پروونسز ہیں انہیں دے دیا گیا حکم کہ اپنے ٹاپ کے جو ہے مفتی بھیج دیجیے، ان کی جماعت بن گئی، انہوں نے فتاوی مرتب ڈاکٹر صاحب ہماری جتنی بھی یہ کہہ لیجیے فقہ ہیں، یہ ہیں قانون کو جو کوڈیفائی کیا گیا ہے، یہ ہمیشہ ملوکیت کے زمانے میں ہوا ہے. تو رہی ڈاکٹر صاحب ایک بڑا کمال سوال ہے، میری بات پوری ہو جانے دیجیے کہ اس کو کہا گیا فتاوی عالمگیری، حالانکہ وہاں پہ بات کیا تھی کہ وہ جو مولوی جمع ہوئے تھے ان کے پاس تو کوئی انفورسنگ اتھارٹی تو نہیں تھی، وہ تو عالمگیر کی تھی. اسی طرح آج نہیں، یہ عالمگیر کی بھی جو تھی نا مولانا، اس پہ سب سے بڑی بات یہ وہ کہتے تھے بحیثیت امام دے ہیڈ دا پاور آف ویٹو. یہ تصور جو ہے وہ آپ کو فقہا نہیں دیا. جب بادشاہ تھے تو ظاہر اب فیروز تغلق کے زمانے میں جس طرح تاریخ یہ جو آئین فیروز شاہی کی ابتدا ہوئی بر صغیر، پہلی دفعہ جو آئین فیروز شاہی ہے اس پہ فیروز تغلق نے جس وقت وہ سارا کوڈیفائی ہوا قانون، تو اس میں انہوں نے یہی بتایا تھا کہ جو چور ہو اس کا ہاتھ کاٹنا ہے، اور جو بھی سزائیں جو ہماری تعزیری سزائیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنی مملکت میں کسی شخص کا جسم سے حصہ علیحدہ نہیں کرنے دوں گا، اور بحیثیت امام میرا یہ حق ہے. اچھا، اب یہ جو کانسیپٹ ہے کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیپنس ٹو آلسو بی دی امام اینڈ ہی کین ویٹو اس بات کو نہیں مانتا کہ یہ خلافت کے زمانے میں یہ ویٹو نہیں تھا. وہی تو میں کہہ کس نے بنایا؟ یہ تو ملوکیت ہے. اب اگر فقہا نے بیان کر رہے ہیں وہ ساری دور ملوکیت کی ہے. مگر میں جیسا کہ عرض کر چکا ہوں کہ جب وہ چھت آ گئی اوپر تو ریکنسائل کرنا پڑا. وی ہیو ٹو لیو انڈر دس روف. اکثر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے سارے لوگ جو مغل یا التمش وہ سارے کو تھے، یہ بنیادی طور پر تھے سیکولر. اکبر کو بڑا سیکولر کہا جاتا ہے. 1206 میں قطب الدین ایبک آیا ہے، وہاں سے لے کے 1857 تک فقہ حنفیہ نافذ رہی ہے، کوئی ہندو فقیہ نہیں رہا وہاں پر. ناظرین، اس سوال کا جواب لیتے ہیں کہ یہ پورا عرصہ 600 سال 700 سال کا کیا سیکولر عرصہ تھا، یا اس عرصے کے اندر خالصتاً اسلامک پینل کوڈ نافذ رہا ہے؟ جی ناظرین، ایک بار پھر خوش آمدید. اور سوال ڈاکٹر صاحب وہی کہ 600-700 سال کی حکومت ہے، کہا جاتا ہے کہ بڑے سیکولر تھے، یہ تھے وہ تھے. دو ہی سسٹم ہوتے ہیں حکومت نافذ کرنے کے، ایک ہوتا ہے پینل کوڈ، ایک ہوتا ہے ایڈمنسٹریٹو سسٹم. پینل کوڈ میں ایک بھی ہندو پینل کوڈ یا بدھ پینل کوڈ نہیں رہا، مسلم اسلامک اور فقہ حنفی کا پینل کوڈ نافذ رہا ہے. اس کا مطلب یہ لوگ تو کبھی سیکولر نہیں تھے. اصل میں عرض کروں کہ ایک چیز ہے پینل کوڈ یا قانون، ایک ہے یہ سسٹم آف گورننس. حاکم کس طور سے آئے گا، اس کا آئیڈیل طریقہ کیا ہے.
یہ ظاہر بات ہے کہ نہیں رہا. جب ملوکیت آ گئی وہ جو آپ پھر تو وہ سارے سب کے حضرت عبداللہ ابن المبارک تابع تابعین کے دور کے آدمی ہیں, اور وہ کیا کہتے ہیں وما افسد الدین الا الملوک واحبار سوء ورهبانها, اور اقبال نے ترجمانی کی ہے باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری اے کشتہ ملائیو سلطانیو پیری. تو یہ تین تو ختم کر دیا اقبال نے, ملا بھی ختم کر دیا, سلطان بھی ختم کر دیا, پیر بھی ختم کر دیا. ڈاکٹر صاحب اب نکلے گا کون؟ ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ. بات اصل میں یہ ہے کہ یہ تین جو کازز ہیں وہ بیان کرتے ہیں مسلمانوں کے تمدن کے زوال کی. یہ زوال کے دور سے ہم ابھی تک نہیں نکلے. یہ جو ہمارے ہاں جو زوال کی کیفیت اقبال نے بیان کی ہیں اور تین وجوہات, تین مین ریزن, اس سے ہم ابھی تک نہیں نکلے. نہ ہی ہم سلطانی سے اب تینوں کی جگہ کون لے گا اقبال کے ہاں؟ ابھی تو ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو اگر ڈیموکریسی کامیاب ہو یہاں تو میرے نزدیک اس کا پہلا قدم یہ ہوگا کہ کہیں پر کوئی باقاعدہ انقلاب اسلامی برپا ہو آن دی پیٹرن آف دی ریولیوشن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب ساری بات اس کے بعد ہے. ڈاکٹر صاحب انقلاب لانے کی کوشش طالبان ہی تو کر رہے ہیں جی نہیں, یا ان کو قبول کریں گے؟ میں نہیں مانتا, میں انقلاب لانے کی کوشش نہیں کر رہا. دیکھیں انقلاب کا مسئلہ یہ ہوتا ہے یہ طالبان جیسے لوگ کو 10 سال کرتے رہتے ہیں اور اس کے اندر سے ایک انقلاب, جیسے فرانس کا ریولوشن 10 سال پہلے رابرس پیری آ گیا, یہ آ گیا, یا پھر ایران کا انقلاب ہے. انقلاب اس میں سر ایک دن میں تو نہیں آیا. دیکھیے میرے نزدیک نہ وہاں کا انقلاب اسلامی تھا نہ یہ ہے. اسلامی انقلاب کے لیے پہلے ایک ایسی جماعت کا تیار ہونا جو ایک فلسفے پر, ایک نظریے پر گہرا ایمان اور یقین رکھتی ہو, پھر ان کا منظم ہونا, جماعت بننا. جب تک ریولوشنری پارٹی نہ ہو ریولوشن کیسے آئے گا؟ لیکن مسئلہ نہ تو یہ مراحل ایران میں طے ہوئے, وہ تو اپنی فقہ کے اوپر انہوں نے جو اپنے صاحب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم آج تک رزمہ سے باہر نہیں نکل سکے. اور اقبال بھی وہی بات وہی ہے کہ شب پیشے خدا بگری استمزار مسلمانہ چرا زارند و خارن, کہ رات بڑا رویا میں, اور حال یہی کہا کہ دل دارند محبوب ندان, دل رکھتا ہے محبوب. یہ محبوب کو آنے کی توقع لگتی ہے آپ کو کہ لازماً آئے گا, اس لیے کہ اس کی پروفیسی ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو ہونا ہے. یعنی حضور کو جو بھیجا اللہ نے, کسی اور نبی کے لیے یہ الفاظ قرآن میں نہیں آئے جو حضور کے لیے 3 مرتبہ ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ الفاظ نہ نوح کے لیے, نہ ہود کے لیے, نہ صالح کے لیے, نہ ابراہیم کے لیے, نہ موسیٰ کے لیے, نہ عیسیٰ کے لیے. فدن یہ کام پہلی مرتبہ پھر کیا ہے حضور نے عرب کے اندر انقلاب برپا کیا. پھر وہ انقلاب پھیل رہا تھا کہ ایک فتنے نے آ کر اس کو اندر سے سیبوٹاج کیا ہے. لیکن حضور کی پروفیسی ہے کہ اس دنیا کے خاتمے سے پہلے پوری دنیا میں وہ نظام آ کر رہے گا. لیکن اس سے پہلے ابھی مسلمانوں پر بہت برا وقت آنا ہے, ہمیں بڑی سزائیں ملنی ہیں. کیونکہ ہم نے, اگرچہ ہم کولونیلزم سے آزاد ہو گئے, لیکن کسی ایک ملک نے بھی اپنے ہاں اسلام کو اور قرآن کے نظام کو جو ہے اپنی بنیاد نہیں بنایا. جو آزاد ہوا یا ماسکو کی طرف سے رخ کر لیا اور یا قبلہ بنا لیا واشنگٹن کو. اس کی ہمیں سزا مل رہی ہے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکرہ جو کبھی یہود کا معاملہ تھا, آج امت مسلمہ کا معاملہ. وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ ساری امت, سارے لوگ ایسے تم پر ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھیڑیے جس میں بھیڑوں کے گلے پہ ٹوٹتے ہیں, وہی کیفیت ہے ہماری. اس کے اندر سے وہ معاملہ تو آ چکا. وہ تو جب یورپین کولونیلزم آیا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی قومیں تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں گی کہ آؤ یہ دسترخوان بچھ گیا ہے, آؤ کھاؤ. یہ ہوا ہے پہلی جنگ عظیم کے بعد. جیسے ٹکڑے کیے گئے ہیں اس طریقے سے جی ہاں اس کے, اور وہ سب کے سب بانٹ لیے آپس میں انہوں نے. لیکن یہ دوسرا دور آنے والا ہے جس کی حدیث صحیح جو ہے بخاری کی, وہ کیا ہے کہ عیسائی تم پر 80 علم لے کر حملہ آور ہوں گے, ہر علم کے نیچے 12,000 فوج ہوگی, 9.5 لاکھ, اور اس کی تیاری ہو رہی ہے. یہ جو لاسٹ کروسیڈ ہے اس کے بارے میں ایک بات اگر آپ کو بتا دوں, یہ جو ہوا ہے 9/11 اس سے 1 مہینے پہلے کا رسالہ ہے دی فلاڈلفیا ٹرمپٹ. یہ وہاں کے جو پروٹیسٹنٹس کا سب سے بڑا رسالہ ہے. ان کے جو ہے ٹیلی ویژن اسٹیشنز ہیں اور یہ چینلز چلتے رہے 24 گھنٹے. اس میں آپ اندازہ کیجیے, اگست, یہ ستمبر میں واقع ہو رہا, اگست میں وہ لکھ رہا ہے اس کا لیڈر, اس کا ایڈیٹر جیری فلیشر, وہ لکھتا ہے many people think that crusades are a matter of the past, over forever, but they are wrong. Preparations are being made for the last crusade, which will be the bloodiest of all. جی درست, یہ بات صحیح ہے. جو مالٹا کا جو ہے جو بلیک واٹرز کا, وہ بھی وہی سے لیتے ہیں. لیکن یہ کہ وہ 1 مہینے پہلے کہہ رہا ہے, اس کے بعد یہ ہوا 9/11. خود کروایا ان کا وقتوں نے.
اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ایک خاص نقطہ نظر جو اس وقت وہ آیا، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ کیفیت جو ہے کہ وہ ایک آنا، اقبال کے ہاں ایک ایسے مرد کی علامت ہے، آمد کی، بشارتوں کی صورتحال ہے، کوئی ایسی کیفیت، کسی ایسے شرر سے پھونک اپنے خرمن دل کو کہ خورشید قیامت بھی ہو تیرے کوشش، کہیں نہ کہیں خواب ضرور دیکھتا ہے. چوں چراغ میر اسد، وہ جو ایرانی جو ہے بڑا خوبصورت ایک شعر پڑھتے ہوتے تھے کہ میر اسد مردے کہ زنجیر غلامہ بشکنت، دیدہ مز نے دیوار زندان شما. میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ایسا مرد آ گیا ہے کہ تمہاری غلامی کی زنجیر ہے، وہ کون ہوگا؟ نہیں، یہ تو مطلب یہ اگر آپ جاوید نامہ دیکھیں تو اس میں خطاب جاوید جو آخری حصہ ہے اس کا، خطاب نژاد نو، اس پہ اصرار کیا ہے کہ نا امیدی جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے اور کسی بھی نوجوان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے. اور پھر اصرار کر رہے ہیں کہ تو اپنی قیادت کے لیے لیڈر کی تلاش کر، وہ تم میں ہی ہے، تم میں ہی چھپا ہوا ہے، اور اس تگ و دو کو جاری رکھ، وہ ضرور تم اس کو تلاش کر لو گے. تو یہ جو اس میں اصرار اقبال کا ہے، یہ جیسے ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ ان کے ہاں ایک تصور ہے کہ دیر از باؤنڈ ٹو بی اے سیویئر، وہ آئے گا اور وہ آپ کے مسائل حل کرے گا. خواہ وہ بلیو نہیں کرتے کہ یہ جو مہدی ہوں گے یا وہ عیسیٰ ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ آپ میں سے ہی لیڈر کوئی نہ کوئی نکلے گا جو یہ مسائل حل ہو جائیں گے. لیکن اصرار اس بات پر کرتے ہیں کہ نا امید نہیں ہو، نا امید. اور اقبال کی ساری جو امیدیں تھیں اس نئی نسل سے، اصل میں تو اقبال ہے ہی علامت اس دور کی، کہ ایک انتہا کو پہنچ چکے تھے نا امیدی میں ہم. ہاں بالکل، پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کے گر کر ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جذب کے بعد دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے. یہ ہمارا لوسٹ ایب تھا. ہاں، چاہے آپ ہاری لے لیں، چاہے آپ جو ہے اور لے لیں، وہ مرثیہ نوحہ. اقبال نے آ کر ایک نوحہ بھی کہا ہے، رولے اب دل کھول کر ہے دیدہ خون آبا بار، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار. وہ مرثیہ بھی کہا ہے. لیکن امید کتاب ملت بیضا کے پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگوبر پیدا. اور امید کا یہ عالم کہ یہ جو جہاں ہے معمور ہوگا پھر نغمہ توحید سے، یہ جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید، شب گزیدہ ہوگی آخر جلوہ توحید، یہ جہاں معمور ہوگا. یہ جو ہے ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، علامہ اقبال اور ان کی فکر اور ان کی سوچ تاریخ کا وہ روشن ستارہ ہے، افکار کی وہ مشل ہے جو صرف اس بر صغیر تک محدود نہیں ہے. پوری دنیا اس مشل سے روشنی لیتی ہے اور اس ستارے سے رہنمائی حاصل کرتی ہے. اور اقبال کا مطمع نظر کیا تھا؟ اقبال کی خوابوں اور امیدوں کے مرکز کون تھے؟ چون چراغ لالا سوزم در خیابان شما، اے جوانان عجم جانے منو جانے شما. اے اس عجم کے نوجوانوں، تم ہی تو میری جان ہو، تم ہی تو میری آرزو ہو. جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بالو پر دے. خدایا آرزو میری رہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے. آج کا دن اقبال سے کے نور بصیرت سے ہدایت لینے کا دن ہے. آج کا دن اقبال کی اس خوابوں کی تعبیر کو عملی جامہ پہنا کو دور کی بات ہے، اقبال کے خوابوں کی اس تعبیر کی طرف قدم بڑھانے کا دن ہے. اور ایک ہی راستہ ہے، اب وہ یہ جو اقبال نے کہا تھا، کوئی ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. چمی گویم مسلمانم بلرزم کتانم مشکلات لا الہ. اللہ ہمیں ہزار سجدوں سے نجات کی توفیق عطا فرمائے. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.